اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان من، ہمارا موضوع ہے جھوٹ کے نقصانات۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو انسانی قلب یا دل کا مرض یا بیماری بتایا ہے، اور جھوٹ بولنے کا مرض ہمیشہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ عذاب علیم بن جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 10 سے واضح ہے۔ فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، اور ان کے لیے عذاب علیم یعنی دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ جھوٹ کے مزید نقصانات بتانے سے پہلے سوال یہ ہے کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے؟ جیسے سچ نہ بولنا جھوٹ ہے، ایسے سچ جھٹلانا بھی جھوٹ ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا، بے شک ہماری طرف وحی ہوتی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے۔ جیسے سچ نہ بولنا جھوٹ ہے اور سچ کو جھٹلانا بھی جھوٹ ہے، ایسے بغیر تحقیق کے سنی سنائی باتیں بھی جھوٹ ہوتی ہیں، جیسا کہ سورۃ شورى میں فرمایا ہے کہ شیطان اپنی سنی سنائی ان پر ڈالتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ عزیزان من، جھوٹ کو اللہ نے دل کا مرض فرمایا ہے، اور یہ بیماری بڑھتی بڑھتی عذاب علیم بن جاتی ہے۔ یہ پہلا نقصان ہم نے اوپر بیان کیا تھا۔ دوسرا نقصان جھوٹ بولنے کا یہ ہے کہ جھوٹ ظلم ہے، اور جھوٹ بولنے والے ظالم کو فلاح حاصل نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ انعام میں فرمایا، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتیں جھٹلائے، بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ سورۃ نحل میں ایک بار پھر فرمایا کہ جھوٹوں کو فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ فرمایا، بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھے انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی، یعنی ان کا بھلا نہ ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ جھوٹے ظالم ہوتے ہیں اور ان کو فلاح حاصل نہ ہوگی۔ جھوٹے ہمیشہ بہرے گونگے ہوتے ہیں اور ہمیشہ اندھیرے میں یعنی عقل کے اندھے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ سچی حق پر مبنی آیات جھٹلاتے ہیں یعنی جھوٹ سمجھتے ہیں، اس لیے جھوٹے گونگے بہرے ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ انعام میں فرمایا، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں یعنی جھوٹ سمجھا، بہرے اور گونگے اندھیرے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بھی بتایا، جھوٹ بولنے والے نفاق کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ منافق ہوتے ہیں، اور قیامت تک جھوٹ بولنے والے منافق ہی رہیں گے، جیسا کہ سورۃ توبہ میں واضح ہے۔ تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق یعنی منافقت رکھ دی اس دن تک کہ اس سے ملیں، بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا، اور بدلہ اس کا کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ عزیزان من، جھوٹ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نرے بے عقل فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں فرمایا، ہاں کافر لوگ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں، ان میں اکثر نرے بے عقل لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا ہے کہ جھوٹ بولنا واضح گناہ ہے، جس کا ذکر سورۃ نساء میں فرمایا کہ دیکھو کیسا اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور یہ کافی ہے واضح یا صریح گناہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جھوٹ بولنے سے عذاب کے نازل ہونے سے ہلاکت لازمی ہوتی ہے یعنی بربادی ہوتی ہے، اور انسان ہمیشہ نامراد رہتا ہے، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا، ان سے موسیٰ نے کہا، تمہیں خرابی ہو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے،
اور بے شک نامراد رہا جس نے جھوٹ باندھا یعنی بولا۔ عزیزان من، جھوٹ بولنے والے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے، جیسا کہ سورۃ نور میں فرمایا ہے۔ اور پانچواں یہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر جھوٹا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ انسان جھوٹ اپنے نفس سے بولتا ہے، یعنی جھوٹ انسان خود اپنے آپ ہی سے بول رہا ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ انعام میں بتایا ہے کہ دیکھو کیسا جھوٹ باندھا خود اپنے نفس یعنی خود اپنے اوپر، اور گم گئیں ان سے جو باتیں بناتے تھے۔ عزیزان من، ہم جھوٹ بولنے کے تمام نقصانات کو سم اپ کر لیتے ہیں کہ جھوٹ دل کی بیماری ہے اور مسلسل بڑھتی جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے ظالم ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے کو کبھی فلاح حاصل نہیں ہوتی ہے، جھوٹ بولنے والے گونگے بہرے اندھیرے میں ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے منافق ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے نرے بے عقل ہوتے ہیں، اور جھوٹ بولنا واضح گناہ ہے۔ جھوٹ بولنے والے عذاب سے ہلاک ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جھوٹ انسان خود اپنے آپ سے بولتا ہے۔ عزیزان من، یہ تمام جھوٹ کے نقصانات ایسے ہوتے ہیں جن سے عذاب نازل ہوتا ہے، اور ایسا عذاب جو لپٹ جائے، یعنی جھوٹ بولنے سے ہمیشہ ساتھ رہنے والا عذاب حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ فرقان میں فرمایا ہے کہ تم فرماؤ تمہاری کچھ قدر نہیں میرے رب کے یہاں، اگر تم اسے نہ پوجو تو تم نے جھٹلایا یعنی جھوٹ بولا، تو اب ہوگا عذاب کہ لپٹ جائے گا یعنی ہمیشہ رہے گا۔ عزیزان من، آپ نے دیکھا کہ جھوٹ کے کتنے بڑے نقصانات ہیں، اس لیے ہم سب کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور نہ ہی سچ کو جھٹلانا چاہیے، کیونکہ سچ کو جھٹلانا بھی جھوٹ ہے، اور سنی سنائی باتیں جو حقائق نہ ہوں وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ امید ہے ہماری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔